السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ 21 رمضان یعنی کہ 21ویں جب سحری سٹارٹ ہو جاتی ہے، 21واں روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اعتکاف جو ہے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف اسی کا قبول ہوتا ہے جو بنا غلطی کیے ہوئے اپنے اعتکاف کو صحیح سے پورا کرتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اعتکاف قبول نہیں ہو پاتا۔ جو فضیلت اعتکاف کے بارے میں آئی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہمارے اعتکاف میں ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، جانے انجانے، شاید علم کی کمی سے، اور ہمیں جو ہے وہ غلطیوں پر کوئی اجر نہیں ملتا اللہ کے پاس سے۔ تو وہ غلطیاں کیا ہیں، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے اعتکاف کو پورا کریں، اور اللہ کے خزانے سے، اللہ کے جو ہے رحمت سے اپنے اعتکاف کو قبول کروائے۔ تو وہ غلطیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی غلطی کیا ہے کہ ہماری نیت درست ہو۔ اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ کس لوگوں کو دکھانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا لوگ یہ کہیں کہ بھئی دیکھو اعتکاف کیا ہے فلاں آدمی نے، فلاں بچے نے، دل میں اس چیز کی خواہش ہونا، یہ ریاکاری ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کریں اور اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ غلطی نمبر 2، بنا ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا۔ مسجد جو ہے وہ مسجد کے دروازے کو نہیں کہتے، بلکہ مسجد کا ایریا جو مسجد کے اندر احاطے میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ وضو خانہ یا بیت الخلاء یا حمام یہ مسجد کے احاطے میں نہیں آتے۔ تو بغیر کسی ضرورت کے ہمارا مسجد سے باہر نکالنا یہ ہمارے اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ بنا ضرورت مسجد کے باہر قدم نہ نکالیں۔ صرف غسل یا وضو یا کوئی ایسی ضرورت ہو جو بہت شدید ہو، اس کے لیے ہی مسجد سے باہر نکلے، اور کم سے کم نکلے، بہت کم نکلے۔ یہ نہ جو ہے کہ بنا ضرورت ہمارا مسجد سے باہر نکلنا ہمارے اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ہمارے اعتکاف میں تیسری غلطی یہ ہے کہ بنا ضرورت گفتگو کرنا اور گروپ بنا کر بیٹھ جانا اور آپس میں باتیں کرنا، کہ مسجد میں اگر 4-5 لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں گروپ بنا لینا کہ بھئی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کیونکہ مسجد میں جو ہے تھوڑی باتیں کریں گے، تھوڑے جو ہے ٹائم پاس ہوگا، اس طرح کے جو ہے گروپ بنا کے بیٹھ کے باتیں کرنا۔ تو اس طرح سے باتیں جب آپ کریں گے گروپ بنا کر، تو وہاں پر نیکی کے علاوہ گناہ کے کام ہوں گے، کیونکہ جب انسان کوئی گروپ بنا کے بات کرتا ہے تو پھر اران تران کی باتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کسی غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ، دنیاوی باتیں، کیونکہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا وہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم دنیاوی باتیں یا جو ہے بے فضول کی باتیں گفتگو نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزاریں، نفل نماز، تلاوت یا ذکر، اس طرح جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا جو ہے عبادت میں گزرے۔ اگر عبادت کرتے کرتے اگر تھک جائے تو سستا لیں، نیند پوری کر لیں، کیونکہ اعتکاف میں سونا بھی یہ عبادت کے برابر ہے۔ چوتھی غلطی جو ہے وہ موبائل کا فضول استعمال، یعنی موبائل پر جو ہے کسی سے فضول گفتگو کرنا، جو ہے گھنٹوں باتیں کرنا، اور جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، اور جو ہے مطلب سمجھ لو کہ موبائل کا جو ہے فضول استعمال بھی ہمارے جو ہے اعتکاف کو خراب کر دیتا ہے، ہم جو ہے ہمارے اجر اور نیکیوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ موبائل ساتھ میں لے کر گئے ہیں، پہلی بات تو لے کر نہیں جانا چاہیے، اگر پھر بھی لے کر گئے ہیں تو کم سے کم اس کے اندر ہم علماء دین کی دینی باتیں، دینی نصیحتیں کو سنیں، دینی نصیحتوں کو سنیں۔ فضول کی باتیں، فضول کے کالز، فضول کی سوشل میڈیا جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کو موبائل میں استعمال نہ لائیں۔ 5ویں کمی ہم سے کیا ہوتی ہے، وہ ہے کہ عبادت میں کمی، کیونکہ ہم آئے ہیں اعتکاف کرنے، اور اعتکاف میں جب ہم آئے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ
عبادت کریں کتنی زیادہ کہ جتنی ہم گھر پر رہ کے کرتے تھے اس سے ڈبل یا ٹربل، کیونکہ اتنی عبادت تو ہم گھر میں رہ کر بھی کر رہے تھے۔ تو عبادت جو ہے اعتکاف میں اگر عبادت نہیں بڑھی تو پھر اعتکاف کرنے کا ہم کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں 1 پارے کی تلاوت کر رہے تھے تو اعتکاف میں رہتے ہوئے آپ 3 پاروں کی تلاوت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ جو ہے گھر پر رہتے ہوئے صرف فرض نماز ادا کر رہے تھے تو یہاں پر پورے 10 نماز ادا ہو سکتے ہیں، تہجد، اشراق اور چاشت، اوابین، یہ سب ادا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ انعام اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا، اور اگر ہم فضول اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے تو جو وقت ہم نے ضائع کر دیا اس کے پاس اللہ کی پکڑ ہوگی۔ نمبر 6 غلطی وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کھانا پینا، ہمارا کہ جو وقت ملا ہم نے کھا لیا پی لیا اور ایسی غذائیں کھائیں جس سے کہ ہمارا پیٹ ہاضمہ خراب ہو جائے اور ہمیں جو ہے اعتکاف میں پریشانی ہو، بار بار بیت الخلاء جانا پڑے یا بار بار جو ہے کچھ ایسی چیزوں کا کھا لینا جس سے ہماری طبیعت بھی خراب ہو جائے۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارے ان چیزوں کے کھانے سے ہمارا اعتکاف نہ ٹوٹ جائے، ہمارا اعتکاف خراب نہ ہو جائے۔ اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی غذائیں کھانا چاہیے جس سے ہماری صحت ٹھیک رہے، اور زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بہت زیادہ کھا لیے، وہ بھی اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ نمبر 7 غلطی کیا ہے؟ مسجد کا آداب نہیں کرنا۔ مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں، اور مسجد کے آدابوں میں کیا ہے معلوم ہے کہ مسجد کو گندہ نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، فضول کی باتیں نہیں کرنا، دنیاوی باتیں نہیں کرنا، اور زیادہ آواز سے باتیں نہیں کرنا، اور لائٹ اور جو ہے فین بیجا استعمال کرنا، یعنی کہ بنا ضرورت کھلا چھوڑ دینا، وہ بھی جو ہے مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اور سوتے وقت بھی جو ہے مسجد کے سونے میں بھی آداب ہیں، جیسے کہ اعتکاف میں چاروں کونے پہ جو ہے سونے کی جگہ دی جاتی ہے، تو انہی جگہ پر آپ سوئیں، اور رات میں کوئی اگر حاجت پیش آ جائے جیسے کہ غسل کی حاجت پیش آ جائے تو مسجد کا احترام کرتے ہوئے ایک بازو سے جائیں، بیچ میں سے نہ گزرے اور تنہا سوئیں، ایک ساتھ نہ سوئیں، تنہا سوئیں۔ تو اس طرح مسجد کے آداب ہیں۔ اور 8ویں غلطی یہ ہے کہ ایسی خوشبو استعمال کرنا جس سے دوسروں کو الرجی ہو، کیونکہ ہر خوشبو ہر کسی کو نہیں بنتی۔ جو عطر ہے وہ آدمی کے مزاج کے حساب سے کام کرتا ہے۔ جب ہم عطر خریدنے جاتے ہیں تو عطر جو دکان والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو گرم مزاج والا چاہیے یا ٹھنڈے مزاج کا چاہیے۔ اگر ہمارا مزاج گرم ہے تو ہم گرم مزاج والا عطر استعمال کریں گے، اور اگر ہمارا مزاج ٹھنڈا ہے تو ہم ٹھنڈے مزاج والا عطر استعمال کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ جو لوگ قیام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا جو ہے ہمارے مزاج سے مختلف مزاج ہو، تو ایسے عطر کا استعمال جو ہے نہ کریں۔ اور کیونکہ عطر جب ہم کسی کو دیں گے تو خوشبو کا انکار منع ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی جو ہے دی ہوئی عطر کو استعمال کر لیں گے اور ان کی مزاج خراب ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرے۔ اور 9ویں غلطی کیا ہے؟ نمبر 9 کہ غیبت اور ایسی باتیں کرنا جو گناہ میں شامل ہے، یعنی کہ مثلا اب گروپ بنا کر بیٹھ گئے، اب وہ فلان کی تران کی اس کی فلانی کی ڈھماکے کی سو باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ اب کیا ہو رہا کہ یہاں پر شیطان شامل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے بند ہے، شیطان ہمارے اندر بھی خود شامل ہو جاتا ہے، ہمارا خود کا شیطان، ہمارا نفس۔ تو یہ جو ہے پھر چغلی، غیبت، لوگوں کی برائیاں اور اس پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں کہ جو ہے جتنا ہو سکے تنہائی میں رہ کر عبادت کریں تاکہ ہمارا اعتکاف وہ کامل ہو جائے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے دروازے پر پڑ جانا، اسی کو اعتکاف بولتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہم اپنے اعتکاف کو کامل درجے تک پہنچائیں گے۔ تو کامل درجے کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں کہ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے اعتکاف کو کامل درجے تک پہنچائیں، کہ کم سے کم 10 دن میں ایک قرآن مکمل کر کے اور 10 دن میں ہماری ہر فرض نمازیں اور ہماری قضاء عمری جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں وہ پورا کریں۔ اور کھانے کی اگر ضرورت ہے تو کھانے میں جو ہے ہمارے کسی بھی گھر والے ہمیں پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے فون کا کم استعمال کریں، کیونکہ آپ فون میں جو ہے مخلوق سے تعلق جوڑ رہے ہیں۔ فون کو جو ہے بازو رکھ دیں
اور خالق سے تعلق جوڑیں کہ اللہ میرا کھانا نہیں آیا، اللہ کھانے کا انتظام کر، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تو اس کا انتظام کر۔ اپنا تعلق مخلوق سے بجائے خالق سے جوڑے تو ہمارا جو ہے اعتکاف کامل درجے کو پہنچے گا، اور ہم جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو ہم پورا کر کے ہم واپسی پر جو ہے واپسی جو ہے ہماری اللہ کو رضا والی، اللہ کی رضا والی واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو، کیونکہ میں بھی جو ہے انسان ہوں، بولنے میں جو ہے میں بھی ایک انسان ہوں، تو کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو تو اس کو آپ بھی اپنے جو ہے علماء سے پوچھ کر اس کو پورا کریں، اور دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، خاص کر مسلمانوں کے لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے جو ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جائز دعائیں مانگے، اللہ سے دعا ایسی مانگے جو جائز ہو، اور ایسی دعا نہ مانگے کہ بھئی اللہ ہمیں دولت دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، بلکہ اللہ سے صرف اس کی رحمت کا سوال کرے، اس کی رحمت میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔